بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ آپ تمام دیکھنے سننے والوں کو آریز پیکس کی ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ گزشتہ کچھ دنوں سے جاری فلسطین اور اسرائیل کی جنگ نے دنیا بھر کی نظروں کو ایک مرتبہ پھر فلسطین اور بیت المقدس کی جانب لگا دیا ہے۔ ان حالات میں ہر کوئی یہی سوچتا ہے کہ آخر بیت المقدس اور فلسطین کی اصل داستان کیا ہے؟ آخر اس بات کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ اہل فلسطین اپنے ہی علاقے میں رہ کر غلامی اور ظلم و بربریت کا شکار ہیں؟ اور ان حالات میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سرزمین فلسطین کس کی ملکیت ہے؟ کیا واقعتاً یہ اسرائیل کی ملکیت ہے یا اسرائیل نے اس پر محض قبضہ کیا ہوا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی سوال کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے اور آج آپ کو بیت المقدس کی مکمل تاریخ بتانے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو دلچسپ اور معلوماتی ہوگی، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اگر اس کہانی کو بالکل بنیاد سے شروع کیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اہل فلسطین کی داستان تقریباً 1 صدی پر پھیلی ہوئی ہے، جس سے آج ہماری نئی نسل بالکل ناواقف ہے۔ اہل فلسطین کی کہانی کسی سیاہی سے نہیں بلکہ ان کے خون سے لکھی گئی ہے۔ فلسطین کے ہر چپا چپا پر قربانیوں کی ایسی لازوال داستانیں نقش ہیں جس سے وہاں کے باشندوں کی جرأت، ہمت، غیرت اور استقامت کا پتہ چلتا ہے۔ فلسطین کے معصوم بچے، مائیں، بہنیں، جوان اور بوڑھے سب ہی ظلم کی بہت شدید اور سخت چکی میں پس رہے ہیں، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ فلسطینی مسلمان تقریباً 1 صدی سے اس تکلیف اور آزمائش میں مبتلا ہیں۔ یہ دنیا کی وہ واحد قوم ہے جو خود ہی اپنے علاقے اور اپنے وطن میں مہاجروں کی سی زندگی گزارنے پر مجبور ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل اہل فلسطین کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ وہ کسی بھی صورت اسرائیل کا غاصبانہ قبضہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ بیت المقدس کا مسئلہ صرف فلسطین کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری امت اسلامیہ کا مسئلہ ہے۔ اگر بیت المقدس اور القدس کی تاریخ کے متعلق جانا جائے تو القدس فلسطین کا شہر اور دارالحکومت ہے۔ یہ یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں تینوں کے نزدیک ایک مقدس شہر ہے۔ یہاں مسلمانوں کا قبلہ اول اور گنبد الصخرہ واقع ہیں۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا فاصلہ تقریباً 1300 کلومیٹر ہے۔ اس کے جنوب میں بیت اللحم اور الخلیل واقع ہیں اور اس کے شمال میں رام اللہ واقع ہے۔ القدس کو یورپی زبانوں میں یروشلم کہتے ہیں، اس لیے اس کا نام یروشلم ہی زیادہ مشہور ہے۔ القدس اونچی پہاڑیوں پر آباد ہے اور انہی میں سے ایک پہاڑی کا نام کوہ صہیون ہے جس پر مسجد اقصی اور گنبد الصخرہ واقع ہیں۔ مسجد اقصی کے اطراف 1600 میٹر لمبی پتھر کی دیوار ہے جس کے اندر 9 دروازے ہیں، جن میں سے سب سے پہلا باب رحمت، دوسرا باب خطہ، تیسرا باب فیصل، چوتھا باب غواغا، 5واں باب ناظر، 6واں باب حدید، 7واں باب کتابین، 8واں باب سلسلہ اور 9واں باب مغاربہ ہیں۔ تاریخی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مسجد اقصی کی بنیاد مکہ مکرمہ کی بنیاد ڈالنے کے 40 سال بعد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام یا ان کی اولاد میں سے کسی نے ڈالی۔ اس کے بعد اس کی تعمیر حضرت سیدنا سام بن نوح علیہ السلام نے کی۔ عرصہ دراز کے بعد حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اس مقام پر رکھی جہاں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا۔ اس عمارت کے پورا ہونے سے قبل حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا تو آپ نے اپنے فرزند ارجمند حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اس کی تکمیل کی وصیت فرمائی، اور پھر اس کے بعد حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی ایک جماعت کے ساتھ مسجد اقصی کو تعمیر کیا۔ بیت المقدس شروع سے مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور ہجرت کے بعد 16 سے 17 ماہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے رہے۔ اس کے بعد قبلہ بدلنے کا حکم ہوا تو مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا۔ مسلمانوں کے نزدیک مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام مسجد اقصی ہے۔ وہاں کے مقامی مسلمان اسے مسجد الاقصی یا حرم قدسی شریف کہتے ہیں۔ یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔
یہی یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ مسجد کے صحن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا فرما سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کے دوران مسجد حرام سے یہاں پہنچے اور بیت المقدس میں تمام انبیاء کی نماز کی امامت کرنے کے بعد براق کے ذریعے 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ اسراء میں اللہ رب العالمین نے اس مسجد کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے اور دیکھنے والا ہے۔ پیارے دوستو، حدیث مبارکہ کے مطابق دنیا میں صرف 3 مسجدوں کی جانب سفر کرنا باعث برکت ہے، جن میں مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی شامل ہیں۔ مسجد اقصی روئے زمین پر بنائی گئی دوسری مسجد ہے جہاں ایک نماز کا ثواب 250 اور بعض روایتوں کے مطابق 25,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ بیت المقدس انبیاء علیہ السلام کی سرزمین فلسطین میں واقع ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس وقت اس پر سلطنت روم کے عیسائیوں کا قبضہ تھا، اور سلطنت روم اس وقت بہت زیادہ طاقتور تھی۔ لیکن اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی آزادی کی خوشخبری سنائی اور اس کو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا۔ جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنے دور میں 16 ہجری بمطابق سن 236 عیسوی میں بیت المقدس کو یہود و نصارہ کے ہاتھوں سے آزاد کروایا۔ اس دور میں بہت سے صحابہ نے تبلیغ اسلام اور اشاعت دین کی خاطر بیت المقدس میں اقامت اختیار کی۔ سن 66 ہجری اور 86 ہجری کے درمیان خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصی کی تعمیر شروع کرائی، اور سن 86 اور 96 ہجری کے درمیان ان کے صاحبزادے خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اس کی تعمیر مکمل کی اور اس کی تزئین و آرائش کی۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے بھی اس مسجد کی مرمت میں اہم کردار ادا کیا۔ پیارے دوستو، بیت المقدس کی یہ سرزمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر عباسی دور تک مسلمانوں کے ماتحت رہی۔ اس کے بعد جیسے ہی ان میں آپسی اختلاف و انتشار، خانہ جنگی، سیاسی فتنوں اور باطنی تحریکوں کی وجہ سے عباسی حکومت کمزور پڑنے لگی تو گات میں بیٹھے ہوئے صلیبیوں کو موقع مل گیا، جبکہ دوسری طرف فاطمی حکومت نے بھی اپنی مضبوطی اور استحکام کے لیے شام سے سلجوکیوں کے خاتمے کے لیے ان صلیبیوں سے مدد طلب کی اور انہیں کئی طرح کی سہولتیں فراہم کر دی اور بیت المقدس میں آنے جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد ان تمام باتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صلیبیوں نے بغاوت کر دی اور اپنے فاطمی خلفاء کے ساتھ غداری اور دھوکہ کیا اور القدس پر قبضہ کے لیے اپنی فوج کو تیار کر لیا۔ پھر 70,000 سے زائد مسلمانوں کو شہید کرتے ہوئے بالآخر 452 ہجری بمطابق سن 1099 عیسوی کو صلیبیوں نے بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھین لیا اور یروشلم پر اپنی مسیحی حکومت قائم کر دی۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصی میں بہت رد و بدل کیا۔ انہوں نے مسجد میں رہنے کے لیے کئی کمرے بنا لیے اور اس کا نام معبد سلیمان رکھا، اور پھر ساتھ ساتھ بہت ساری عمارتوں کا اضافہ کیا جو بطور جائے ضرورت اور اناج کی کوٹھیوں کے استعمال ہوتی تھی۔ انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ ساتھ گرجا گھر بھی بنا لیا۔ لیکن اس کے بعد اسلام کے ایک سچے مرد مجاہد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑی اور بالآخر 538 ہجری بمطابق سن 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بہت سخت مارکوں کے بعد بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کروا لیا اور اس کے بعد مسجد اقصی کو عیسائیوں کے تمام نشانات سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا۔ یوں 88 سال بعد بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کی بازیابی میں آ گیا اور اس ارض مقدسہ سے عیسائی حکومت کا صفایا ہو گیا۔ اس طرح ارض مقدسہ پر تقریباً 761 برس مسلمانوں کی حکومت رہی۔ لیکن پھر پہلی جنگ عظیم کے دوران دسمبر 1917 کے دوران میں انگریزوں نے بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کر کے یہودیوں کو عام آباد ہونے کی اجازت دے دی۔
یہود و نصارہ کی سازش کے تحت نومبر 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں دھاندلی سے کام لیتے ہوئے فلسطین کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا، یعنی ایک ٹکڑا عربوں کو دے دیا گیا اور دوسرا یہودیوں میں تقسیم کر دیا گیا، یہاں تک کہ 14 مئی 1948 میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی سازشوں سے ارض مقدس فلسطین کے خطہ میں صہیونی سلطنت قائم کی گئی، اور جب 1948 کو یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا تو پہلی عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیلی فلسطین کے 78% رقبے پر قابض ہو گئے، جبکہ مشرقی یروشلم جو بیت المقدس اور غرب اردن کے علاقے اردن کے قبضے میں آ گئے۔ اس کے بعد جون 1967 میں تیسری عرب اسرائیل جنگ کے نتیجے میں اسرائیلیوں نے بقیہ فلسطین اور بیت المقدس پر بھی تسلط جما لیا، اور اس طرح سن 1967 سے بیت المقدس پر یہودیوں کا قبضہ ہے اور اب وہ پوری طرح ان کے قبضے میں ہے۔ پیارے دوستو، اسلام اور ملت اسلامیہ کے خلاف یہودیوں کی دشمنی تاریخ کا ایک مستقل باب ہے۔ یہود مدینہ نے عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جو سازشیں کی ان سے ہر مسلمان آگاہ ہے، لیکن یہاں یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ 20ویں صدی کے حادثات و سانحات میں سب سے بڑا سانحہ مسئلہ فلسطین ہے۔ یہود و نصارہ نے سازشوں کے ذریعے یہ مسئلہ پیدا کر کے گویا اسلام کے دل میں خنجر گونپ رکھا ہے۔ سال 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد یورپ سے آئے ہوئے یہودیوں نے ہزاروں سال سے فلسطین میں آباد فلسطینیوں کو ان کی زمینوں اور جائیدادوں سے بے دخل کر کے انہیں کیمپوں میں نہایت ابتر زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیا۔ 21 اگست 1969 کو ایک آسٹریلوی یہودی ڈینس مائیکل روہان نے قبلہ اول کو آگ لگا دی، جس سے مسجد اقصی 3 گھنٹے تک آگ کی لپیٹ میں رہی اور جنوب مشرقی جانب عین قبلہ کی طرف کا بڑا حصہ گر پڑا۔ محراب میں موجود ممبر بھی نظر آتش ہو گیا، جسے سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کے بعد نصب کیا تھا۔ دراصل یہودی اس مسجد کو ہیکل سلیمانی کی جگہ تعمیر کردہ عبادت گاہ سمجھتے ہیں اور اسے گرا کر دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، جبکہ وہ کبھی بھی دلیل کے ساتھ اس بات کو ثابت نہیں کر سکے کہ ہیکل سلیمانی یہی تعمیر تھا۔ گزشتہ نصف صدی سے زائد عرصہ کے دوران اسرائیلی یہودیوں کی جارحانہ کارروائیوں اور جنگوں میں ہزاروں لاکھوں فلسطینی مسلمان شہید، زخمی اور بے گھر ہو چکے ہیں، اور لاکھوں افراد مقبوضہ فلسطین کے اندر یا آس پاس کے ملکوں میں کیمپوں کے اندر قابل رحم حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ جبکہ افسوس کا مقام یہ ہے کہ بعض نام نہاد مسلم ممالک اپنے ذاتی مفادات، اپنی چند روزہ شان و شوکت اور عارضی کرسی کی بقا کی خاطر دشمنان اسلام کی حمایت کر رہی ہیں یا بالکل خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ بات بالکل مکمل طور پر واضح ہے کہ جہاں آج کے دن یہود قابض ہیں، قرب قیامت میں وہاں اسلام کا غلبہ ہوگا، اور ایمان اور اہل ایمان فتنوں کے اس دور میں زیادہ تر شام کے علاقوں میں ہی ہوں گے۔ فتنوں کے اس زمانے میں اہل اسلام کے مختلف علاقوں میں مختلف جماعتیں اور لشکر ہوں گے۔ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام اور اہل شام کے لشکر کو اختیار کرنے کی ترغیب دلائی، کیونکہ اس دور میں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہوگی۔ یہ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لشکر ہوگا، اور آخری وقت یعنی زمانہ قرب قیامت میں خلافت اسلامیہ کا مرکز و محور ارض مقدسہ ہی ہوگی۔ قیامت سے قبل مدینہ منورہ ویران ہو جائے گا اور بیت المقدس آباد ہوگا، تو یہ زمانہ بڑی لڑائیوں اور فتنوں کا ہوگا۔ اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ دجال شام اور عراق کے درمیان میں سے نکلے گا۔ دجال کا فتنہ اس امت کا بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس فتنے سے ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا، مگر دجال مکہ، مدینہ، بیت المقدس اور کوہ طور میں داخل نہیں ہو سکے گا، جبکہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی انہی علاقوں میں یعنی دمشق کے مسجد میں سفید مینار کے پاس ہوگا، اور وہ دجال کو باب لد کے پاس قتل کریں گے۔ باب لد فلسطین کے علاقے میں بیت المقدس کے قریب واقع ہے، جس پر اسرائیل نے غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے، اور اسی طرح فتنہ یاجوج ماجوج کی ہلاکت اور انتہا بھی بیت المقدس کے قریب جبل حمر کے پاس ہوگی۔ اور یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہودیوں کو صفائے ہستی سے نہ مٹا دیا جائے۔
آج پوری دنیا سے یہودی اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں اور قیامت سے پہلے وہ وقت ضرور آئے گا کہ مسلمان یہودیوں کو چن چن کر قتل کریں گے اور پھر اللہ کے حکم سے ایک مومن جماعت بزور شمشیر مسلمانوں کے ساتھ مل کر بیت المقدس کو فتح کرے گی۔ بیت المقدس اور فلسطین کے موجودہ حالات سے یہ بات واضح ہے کہ وہ وقت اب بالکل قریب ہے، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قبلہ اول کی حفاظت اور آزادی کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو اس کی تاریخ سے روشناس کرواتے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مظلوم مسلمانوں کو کفار کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے اور قبلہ اول کو جلد سے جلد اس صہیونی فتنے سے نجات عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو مسجد اقصیٰ کی تاریخ کے متعلق یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اسی طرح کی ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔